السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ایک ڈائبیٹک یا شوگر کے پیشنٹ میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن یعنی وہ اپنی زندگی میں کون سے ایسی چیزیں لائے جس سے اس کے شوگر کے علاج میں مدد ملے گا۔ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ شوگر کے علاج میں ڈرگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کا بہت اہم رول ہے۔ بعض اوقات ایک شوگر پیشنٹ کو ڈرگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پہ صحیح طریقے سے عمل کرے۔ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایسے تبدیلیاں لائے جس سے اس کے بلڈ شوگر کنٹرول میں رہے۔ اس میں سب سے امپارٹنٹ تھنگ ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ ایجوکیشن سپورٹ ہے۔ یعنی ایک پیشنٹ کو اس کے مرض کے بارے میں مکمل علم ہو، یعنی ایک شوگر کی بیماری کیا چیز ہے، اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے، اگر علاج نہ ہو تو اس کا اثر جسم پہ کیسے ہوتا ہے، اور بلڈ شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کون سے ایسے احتیاطی تدابیر یا چیزیں ہیں جس پر عمل کرے جس سے بلڈ شوگر کنٹرول میں ہوگا۔ یعنی پیشنٹ کو اپنے ڈائبٹیز یا شوگر کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ٹرینڈ ایجوکیٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرے، جس میں مختلف ٹیکنالوجیز اویلیبل ریسورسز کا استعمال کرے۔ اس ڈائبٹیز سیلف مینجمنٹ ایجوکیشن سپورٹ اس میں بہت اہم ہے۔ دوسرا نیوٹریشنل تھراپی، یعنی ایک پیشنٹ میں خوراک میں جو چینجز ہے ایک بلڈ شوگر کے پیشنٹ کے لیے یہ امپارٹنٹ ہے اس کے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں وہ خوراک میں ایسے ترتیب لائے کہ اس کا وزن کم ہو، اس کا بلڈ شوگر کنٹرول ہو، جس میں مختلف قسم کی یعنی جو اس کے فیٹی لپڈس وغیرہ، جو بلڈ کولیسٹرول وغیرہ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے، زیادہ نہ ہو۔ خوراک کے سلسلے میں پیشنٹ کو یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل اس پر ریسٹرکشن لگے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو ایٹنگ یعنی پلیجر اس کو مہیا ہو، یعنی وہ خوراک کا صحیح طریقے سے خوراک بھی کرے اور ہیلدی خوراک کرے۔ یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے خوراک ہے جس سے اس کے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے، یعنی ایک ہیلدی خوراک اسے کرنا چاہیے۔ مختلف یعنی خواہ مخواہ اس پہ بہت زیادہ ریسٹرکشن بھی نہ ہو اور ایسی چیزیں بھی نہ ہو جسے وہ زیادہ استعمال کرے اور اس کو خوراک میں وہ مزہ نہ آئے۔ اس میں جو خوراک ہے وہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ ویجیٹیبل کا استعمال، یعنی جو خوراک جس میں فائبر زیادہ ہو، ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ ہو، اور دالیں وغیرہ، فروٹس اور ڈیری پروڈکٹس ان کا استعمال زیادہ ہو تو یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور ایسا خوراک جس میں ایڈڈ شوگر نہ ہو، مثلا فروٹ جوس وغیرہ، بیکری کی چیزیں، اور دوسرا جو ایسے خوراک کا بھی استعمال وہ کر سکتا ہے جس میں یعنی ہائی فرکٹوز کنٹینٹ کم ہو، یعنی اس کو مختلف چیزوں میں مٹھاس ہو لیکن جس میں شوگر فرکٹوز کم ہو، اور جو کینڈل کا استعمال کرتے ہیں اور ڈائٹ ڈرنکس وغیرہ ان چیزوں کا استعمال۔ اور دوسرا جو الکوہل وغیرہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے پرہیز ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ہائپوگلائسیمیا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی۔ فزیکل ایکٹیویٹی لائف سٹائل چینج میں بہت ضروری ہے۔ اس میں فزیکل ایکٹیویٹی مختلف قسم کی ایکسرسائز ہے، اسے کرنے سے پہلے پیشنٹ کو باقاعدہ ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہر ایک پیشنٹ کے انڈیویجولائز پیشنٹس کے مطابق ہے، اس میں پیشنٹ کو پک دینا چاہیے کہ اس کو یعنی ہائپوگلائسیمیا تو نہیں ہوتا ہے، اس کے پولینیوراپیتھی تو نہیں ہے، ایٹونوپک پولینیوراپیتھی تو نہیں ہے، اس کے مطلب آئی چینجز تو نہیں ہے، ریٹینوپیتھی تو نہیں ہے، کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ تو اس حساب سے اس کو ہم فزیکل ایکٹیویٹی ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں اس کو نقصان نہ ہو۔ یعنی اگر اس کو پولینیوراپیتھی ہے، زیادہ چلنے سے اثر ہو سکتا ہے، اس میں پھر اس کو احتیاط کرنا ہوگا۔ آٹونومک نیوروپیتھی ہے، اس میں ہارٹ وغیرہ میں پرابلم، نبض وغیرہ میں پرابلم ہو سکتا ہے، اس میں اس کو احتیاط کرنا ہوگا۔
کڈنی میں اگر بہت زیادہ وہ ایکسرسائز وغیرہ سے البومن ایکسکریٹ ہوتا ہے. ہائپوگلائسیمیا کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ زیادہ اس کا بلڈ شوگر کم ہو، وہ ایکسرسائز وغیرہ کرے تو اس میں ہائپوگلائسیمیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ہو تو اس میں اس کو پہلے ایویلویٹ کر کے اسی حساب سے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا چاہیے. ویسے عام جو ینگ پیشنٹ، ایڈلٹ پیشنٹ ہیں، ان کو تقریباً ڈیلی 60 منٹ واک، برسک واک کرے یا اور دوسرے ایکسرسائز کرے، اور ہفتے میں کم از کم 3 دن ہونا چاہیے. اور جو اولڈ پیشنٹ وغیرہ ہے ان کا تقریباً 50 منٹ یا اس سے زیادہ وہ برسک واک وغیرہ کر سکتے ہیں، دوسرے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ساتھ یعنی ہفتے میں کم از کم 3 دن. اور جو سیڈنٹری لائف ہے، ایک جگہ بیٹھ کے وغیرہ، اس سے زیادہ پرہیز ہونا چاہیے، اور زیادہ بیٹھ کے 30 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھے، یعنی تھوڑا ایکٹیویٹیز وغیرہ کریں. یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے علاوہ اسموکنگ، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، اسموکنگ پہ کنٹرول ہو، کیونکہ اس میں کارڈیوواسکولر وغیرہ پرابلم ہونے کا زیادہ ہوتا ہے شوگر کے ساتھ. اور سلیپ بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ 7-8 گھنٹے پراپر سلیپ ہونا چاہیے، کیونکہ سلیپ سے جو انرجی لیول ہے وہ صحیح رہتا ہے، بلڈ شوگر لیول صحیح رہتا ہے. شوگر کے پیشنٹ کے لیے پراپر سلیپ ہونا چاہیے. دوسرا جو سائیکو سوشل پرابلم آ رہا ہے، کیونکہ بعض ڈائبیٹک پیشنٹ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، یا اور ان کے مینٹل چینجز ہوتے ہیں، اور ساتھ کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتی ہے، بیہیویئرل پرابلم ہوتا ہے، اولڈ ایج میں کگنیٹو پرابلم، اور اپنے شوگر کو صحیح میں نہیں کر سکتا ہے. تو اسی حساب سے اس کا سائیکو سوشل سپورٹ ہونا چاہیے، کوئی سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ کے انڈر، تو تاکہ اس کو ان پرابلم اگر اس کو ہو تو اس میں اس کی مدد ملے، پراپر علاج ہو. تو یہ تھے ایک شوگر کے پیشنٹ میں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. تو اگر ان چیزوں پر عمل کرے تو پیشنٹ کا شوگر صحیح کنٹرول میں رہے گا، اور بعض اوقات اس کو ڈرگ ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو بعض پیشنٹ میں یعنی شوگر کے کنٹرول کے لیے تھوڑا بہت دوائی کی ضرورت کرنی پڑتی ہے. اگر ان لائف اسٹائل موڈیفیکیشن پر عمل کیا جائے تو ڈرگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور فالو کریں تاکہ آئندہ اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچے. تھینک یو.